بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، حالیہ دنوں میں بیت المقدس میں اسرائیلی فوجوں کی جارحیت اور نہتے مسلمانوں کے قتل عام نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رکھا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے ایک قلبی لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول اسی سرزمین میں واقع ہے۔ دوستو، فلسطین کو اسلامی اور دنیا کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سرزمین کا مکمل تعارف کروائیں گے۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے جو ماضی میں لبنان اور مصر کے درمیانی علاقے میں واقع تھا۔ خلافت عثمانیہ اور 1948 تک سارا کا سارا یہی علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، لیکن پھر 1948 میں یہاں کے اکثر علاقے میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی اور فلسطینی دارالخلافہ بیت المقدس پر بھی 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور اب اس شہر کو یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس سرزمین کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس وجہ سے مقدس ہے کہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی وہ یہی مسجد تھی۔ یہودی اس وجہ سے اس شہر کو متبرک گردانتے ہیں کہ یہیں بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے انسانوں، پرندوں اور جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ لہٰذا تینوں آسمانی مذاہب، مسلمان، یہودی اور عیسائی، اس شہر کو مقدس سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس شہر کو اسلامی حدود میں شامل کیا تھا، جس کا واقعہ بہت عجیب اور دلچسپ ہے کہ جب اسلامی فوجیں اس شہر کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھیں تو اس شہر کے اہل علم نے کہا تھا کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلاؤ، اگر ہماری کتابوں میں موجود نشانیاں آپ کے خلیفہ میں موجود ہوئیں تو ہم بغیر لڑائی اور جھگڑے کے یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے، اس شان سے کہ آپ خود پیدل تھے اور آپ کا غلام اسلم اونٹ پر سوار تھا، تو انہوں نے خلیفہ وقت کی یہ شان دیکھ کر بغیر لڑائی جھگڑے اور بحث کے شہر کی کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال دی تھیں۔ پھر 11ویں صدی عیسوی کے آخر پر صلیبیوں نے بیت المقدس کے پورے شہر پر شب خون مارا اور یہاں کی عوام کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر بیت المقدس اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے 100 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو دوبارہ ان سے بازیاب کروا لیا تھا اور پھر یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کے اختتام تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ دوستو، یہ جو مسائل آج ہمیں فلسطین میں نظر آ رہے ہیں اور یہودی جو فلسطین پر اپنی ملکیت اور زمین کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ آج سے 1 صدی قبل سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ استنبول تھا اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت تمام بڑے علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ اس وقت فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک اہم صوبہ کہلاتا تھا۔ دوستو، یہودی 1857 میں ہی فلسطین پر قبضہ کرنے اور وہاں پر اپنی ایک الگ اسرائیلی ریاست کے قیام کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس کام کے لیے یہودیوں کی مشہور زمانہ تنظیم فری میسن کا ایک وفد سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس گیا اور ان سے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے ان کی اس درخواست کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 1 سال کے بعد یہودیوں کا یہ وفد دوبارہ سلطان کے پاس پہنچا اور سلطان کو فلسطین میں ایک جدید یونیورسٹی بنا کر دینے کا لالچ دیا، لیکن سلطان نے اس وفد کو پھر انکار کر کے بھگا دیا۔ چند ماہ کے بعد یہودیوں کا یہی وفد جب سلطان کے پاس دوبارہ فلسطین کی زمین مانگنے کے لیے آیا تو سلطان غصے میں غراتا ہوا اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے اپنے محل سے ان کو نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہودی یہ بات جان چکے تھے کہ سلطان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی فلسطین میں ایک چپا زمین حاصل نہیں کر سکیں گے۔
چنانچہ انہوں نے اندرونی خانہ جنگی اور اندرونی سازشوں میں لابنگ کر کے ترکی کی عوام کو ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف کر دیا اور یوں 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا دیا گیا اور حجاز مقدس میں آل سعود شریف خاندان کو اقتدار دے دیا گیا، جبکہ فلسطین پر خود برطانیہ نے قبضہ کر کے وہاں پر برطانوی گورنر کو تعینات کر دیا گیا۔ اس گورنر نے قانون کے ذریعے یہودیوں کا داخلہ فلسطین میں کھول دیا اور دنیا بھر کے یہودی ایک ایک کر کے فلسطین میں آنا شروع ہو گئے اور وہاں آباد کاری شروع کر دی گئی۔ یہودی وہاں کے لوگوں سے ان کی زمینیں دگنے اور چگنے داموں خریدتے تھے اور فلسطینی عوام لالچ میں آ کر ان کو اپنی ہی زمینیں بیچے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر مفتی اعظم فلسطین الحاج سید امین الحسینی اور مولانا اشرف علی تھانوی نے فتویٰ بھی جاری کیا کہ یہودیوں کو زمینیں فروخت کرنا فلسطینی عوام کے لیے ناجائز ہے، لیکن فلسطینی عوام بدستور یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچتے رہے، یہاں تک کہ یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد فلسطین میں آباد ہوتی چلی گئی اور وہاں ان کی کئی بستیاں اور کئی محلے آباد ہو گئے۔ تو 1945 میں اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کی ریاست اسرائیل کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا۔ تب سے لے کر آج تک یہ خطہ انہی یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور یہود و نصارہ گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانوں کو فلسطین کے اندر زج کیے ہوئے ہیں۔ آج ایک بار پھر جبکہ امت مسلمہ عید کی خوشیوں میں مصروف تھی تو اسرائیل کے یہودیوں نے فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمانوں پر گولیاں اور بم برسا کر اپنی قوت اور طاقت کو ثابت کرنے کی جھوٹی کوشش کی ہے۔ دوستو، امت مسلمہ اور ان کے حکمران اور ایسے نازک موقع پر فلسطینی عوام امت مسلمہ کے 56 ممالک کی طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ امت مسلمہ اور ان کے حکمران اپنے اپنے انفرادی مسائل کے اندر اور ملکی سیاستوں اور کشمکشوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ دوستو، جب تک امت مسلمہ اور ان کے حکمران اپنے انفرادی مسائل جو محلے کی سڑک اور گٹر، چند ووٹوں اور چند سیٹوں تک میں الجھے ہوئے ہیں، جب تک کہ امت کے سیاستدان ان مسائل میں الجھے رہیں گے تب تک امت کے اجتماعی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یکجاں، متحد اور یک زبان ہو کر ہی فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنا پڑے گی۔